آئیے اللہ کے نبی نے اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور انہی میں سے ایک انسان یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنے جوانی کی اللہ کی عبادت میں گزاری، میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والوں کے لیے عرش کا سایہ ہے، اسی لیے اور قیامت کے دن ایک بات یاد رکھے، عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف عرش ہوگا۔ اسی لیے اپنے جوانی کا قدر کیا کیجئے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اور جو انسان آج ذمہ داریوں سے دور ہے، آج قرآن و حدیث سے دور ہے، آج دین کی باتوں سے دور ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ دنیا اور فلمی دنیا میں پڑے ہیں۔ آج نوجوان برباد ہے، تباہ ہے، صرف اس لیے کہ فلم دنیا میں پڑے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کے دلوں میں اٹیچ نہیں کر پا رہے ہیں، اسے معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا کہ اپنے جوانی کا قدر کیا کیجیے، بہت قیمتی ہے۔ بچوں کے بارے میں فرمایا ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، لیکن یہی وہ ماں باپ ہے جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اس سے پھر سوال کیا جائے گا بچوں کے بارے میں، نوجوان سے، کہ تو نے اپنے ماں باپ کو کیسے رکھا۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کیجئے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے جوانی تو میں نے تمہیں دی ہے، اور ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں تم نے اسے نہیں پکارا، تم نے اسے نہیں بلایا، اسی لیے تم جہنمی ہو، جہنم میں ہمیں جانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے راضی کو اللہ تعالیٰ راضی، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی پر ہے، رب کی خوشی والدین کی خوشی پر ہے، اور ماں باپ کی خوشی پر اللہ بھی خوش ہے، اور اللہ کے ناراضگی میں، والدین کے ناراضگی میں اللہ بھی ناراضگی ہے۔ اللہ ناخوش کب ہے؟ جب ہم والدین کو ناخوش کریں گے۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ ہاں، قرآن نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور ان میں سے یعنی دونوں میں سے ایک بھی پہنچ جائے تو اسے اف تک بھی مت کہا کرو، نہ اسے اچھی باتوں سے ان سے تعلیم حاصل کیا کرو، صحیح بات بتاؤ، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوان بنایا تو ان پر رحم و کرم فرما، ان دعا کرنا چاہیے۔ اور آئیے مختصر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام قبول کرنے کے بعد گھر پہنچے، صرف ان کی ماں تھی گھر میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ میں نے اسلام قبول کی۔ بس ان کی ماں نے کیا کہی؟ بیٹا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ ہاں میں نے اسلام قبول کی۔ بس ماں نے کیا جواب دی کہ میں آج سے تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ ایک دن گزر گئی، دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کی خدمت کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں پڑ رہے ہیں۔ پھر کیا بتا رہے ہیں؟ اب میں سے کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص مجبور ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مجبور۔ پوچھ رہے ہیں امی کھانا کھا لو، وہ کھا نہیں رہا ہے، کچھ کھا نہیں رہا ہے۔ وقت گزر رہے ہیں، کچھ ٹینشن نہیں ہے۔ ایک دن گزر گئی، بڑھاپے کی عمر میں کمزور ہوتے ہیں۔ ایک دن گزر گئی، 2 دن گزرنے کے بعد وہ کمزور ہو گئے اور وہ بستر پڑ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں بیمار میں مبتلا ہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص سوئے ہوئے ہیں، اس طرف اپنی انگلیوں کو ڈال رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر اسی کو گالی دے رہے ہیں، صرف تیرے وجہ سے تیری ماں بیمار پڑی ہے، اس لیے تم اسے اچھی باتوں سے بتاؤ اور ان کو اسلام کی طرف بلایا کرو، یعنی وہ جس دین پر ہے اسی دین پر تم لوٹ جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں ماں آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے میری پیاری ماں، میں بہت محبت کرتا ہوں تجھ سے، میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اسی طریقے سے بھوکا پیاسا رہ کر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 زندگیاں گزار دو گے، پھر بھی میں تمہیں کچھ کھانے اور میں اسلام سے
دور نہیں ہو پاؤں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اسلام غلط نہیں ہے، اسلام کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام چھوڑنے والوں میں سے چھوڑنے کے لیے اسلام نے قبول نہیں کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دی، آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، آج ہمارے اندر تعلیموں کا کمی ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب تک اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اپنے گھر کو بھی سدھار نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود جہنم سے بچو اور گھر میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کیا کرو، اسے بھی گھر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، لوگوں دیکھو جس جہنم سے میں تمہیں بچا رہا ہوں، ہاں جس جہنم سے میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں جو جلنے والے انسان ہے وہ انسان جلے گی، کوئی لکڑی سے نہیں بلکہ ایندھن انسان ہوں گے، وہ خطرناک ہے۔ اور جہنم میں جو فرشتہ مقرر ہے وہ بھی سخت مزاج کا ہے، کسی کی باتوں کو سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے خود بچو اور گھر کے لوگوں کو بھی بچایا کرو، پڑوسوں کو بھی بچایا کرو کہ جہنم سے بچو، ورنہ ناکام رہو گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ میرے والنٹیئر حضرات، آپ سے اپیل ہے کہ یہ جو آدمی لوگ کھڑے ہیں نا، یہ ہمارے جلسہ کو برباد کر کے ہی رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ ابھی شروع ہو چکا ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس طریقے سے سب لوگ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے والنٹیئر حضرات سے بہت بڑا اپیل ہے کہ ان لوگوں کو بیٹھائیے، جیسے بھی بیٹھانا پڑے بیٹھائیے۔ آپ لوگ کھلی اجازت ہے کیسے بیٹھانا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جلسہ پنڈال کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، ہمارے والنٹیئر حضرات ان لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں کہ واہن یہ دکھائیے، اسٹینڈ دکھائیے، واہن اسٹینڈ دکھائیے ان لوگوں کو وہاں گاڑی لے جانے چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم پر ذمہ داری ہے اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن ایک ایک انسانوں سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں، تو نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا یا نہیں۔ بتاؤ ذرا، ذمہ داری کو بھی بتایا کرو۔ آج لڑکیاں گھوم رہی ہے، سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کھلی سر بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ روکے، ان کو حکم دے کہ نہیں بیٹی تم کو اس طریقے سے گھومنا نہیں ہے، اسلام نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے بلکہ پردے میں رہنے کے حکم دی ہے، اس لیے تم گھر میں رہا کرو، گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ آج گھر میں بھی رہتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے بھی، نوجوان بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، اور ان میں موبائل کے اندر ایک چیز یوز کر رہے ہیں، کیا معلوم ہے؟ فیس بک، اور ان میں بہت گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات تو یہ ہے، کوئی اور دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، پہلے آپ کو بھائی بنا رہے ہیں، پہلے آپ میری ماں بہنوں آپ کو بہن بنا رہی ہے، اور بہن بنانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ راستوں سے اتر کر اپنے سیدھی جو گندی چیزیں ہیں اسی پر آپ کو دار و مدار کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فیس بک چلانے والے لڑکیاں اور لڑکوں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی، آپ ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ ایک نوجوان جس نے اپنے موبائلوں کے اندر فیس بک کے اندر اپنا آئی ڈی بنائی، اپنے نام پر نہیں کسی اور دوسرے کے نام سے، اور اس میں جو فوٹو یعنی تصویر لگائی وہ اپنا بھی نہیں کسی خوبصورت تصویر کو لگا دی، اور ایک لڑکی بھی ہے جو آئی ڈی بنائی دوسرے کے نام پر اور اپنا تصویر نہ لگائی بلکہ اور دوسرے کے تصویر سے اس نے اپنے آئی ڈی کو بنانے کے بعد ان دونوں کے اندر بات چیت شروع ہو گئی، چیٹنگ ہونے لگا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ 2 مہینہ، اسی طریقے سے 6 مہینہ تک چلتے رہے۔ اب آخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تم سے بے قرار ہوں، اب رہ نہیں سکتے اگر تم جب تک ہم سے ملو گے نہیں۔ بات چیت ہو گئی، چلو ملتے ہیں، جگہ پر پہنچے ملنے کے لیے۔ دونوں جب پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، پیر تلے زمین کھسک گئی، وہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو۔ جب تک ان برائیوں سے ہم نہیں بچیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میں یہی سے گزارش کروں گا، میں آپ یہی بات بتا رہا ہوں، اپنے حیا کا خیال رکھا کرو، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جس کے پاس حیا نہیں وہ ایمان بھی نہیں، ایمان بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں پہ حیا نہیں وہاں پہ ایمان بھی نہیں، حیا چلی گئی ایمان بھی چلی گئی۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی اور یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی ہے۔ نبی آنے سے پہلے لوگوں کے گھروں میں کھانے کے اور پینے کے جگہ میں پانی کے جگہ شراب رکھے جاتے تھے، لوگ شراب پیتے تھے، اس طریقے سے ان برائیوں میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ کے نبی آنے کے بعد آگے مقرر ٹھیک ہے میرے بھائیوں، شراب کی جگہ پر پانی یعنی پانی کی جگہ پر شراب پیا کرتے تھے۔ اس حالات میں لوگوں نے شراب پیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے آ کر بتائے لوگوں شرک سے بچو، لوگوں برائیوں سے بچو، اور جو خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں اور جن برائیوں میں وہ لوگ مبتلا تھے ان سے لوگوں کو بچایا۔ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اچھی باتیں کیا کرو، دین کی باتیں بتایا کرو اور ذمہ داری کو سمجھا کرو۔ جب تک ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ بہت قیمتی چیز ہے اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ گھر میں کیا ہے آپ کو خبر لینا ہے۔ آپ اپنے بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ 11 سے 10 سے لے کر 3 بجے تک وہ اسکول میں رہتے ہیں اور لڑکی بھی رہتی ہے، اور شام 6 بجے تک واپس نہیں آ رہی ہے لڑکی اور لڑکے بھی نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو اس کا خبر لینا ہوگا کہ تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہی تھی، تم 3 گھنٹے 2 گھنٹے کیا کر رہے تھے، بتاؤ تو ذرا۔ آپ کو خبر لینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو میں اپنی ذمہ داری اس لیے بتایا لوگوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے